ملت سونا راج ملت سونا نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی مالک و مختار نبی جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کریم کے کرم اور آقائے دو جہاں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضل سے گزشتہ کل اعجاز قرآن کریم کے عنوان سے کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کی تھی. انشاءاللہ عز و جل آج شہداء اسلام کے فضائل کے عنوان سے کچھ معلوماتی اعتقادی ایمانی گفتگو آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا. اس سے پہلے برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے آج کی اس بزم کا آغاز کریں. بیان کا آغاز مل کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہاروں پر ہے آج، بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزار جنت کی. بہاروں پر ہے آج گلزار جنت کی. سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی. سواری آنے والی ہے شہیدان علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے. علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے. زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کے سیادت کی. زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی. یہ وقت زخم نکلا خون اچھل کر جسم اطہر سے. یہ وقت زخم نکلا خون اچھل کر جسم اطہر سے کہ روشن ہو گئی مشعل شبستان
شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو، شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، انہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز خیال مت کرنا، انہیں مردہ ہرگز خیال مت کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں مردہ کہنے کی ممانعت، مردہ کہنے پر پابندی، اور دوسری آیت کریمہ میں مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، یعنی شہیدوں کو مردہ کہنا تو دور، تصور بھی مت کرو کہ شہید مردہ ہے۔ اس آیت نوریہ میں، اس آیت کریمہ میں تمام شہداء اسلام کی حیات اور ان شہداء کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور تمام شہداء اسلام اس میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے زندہ ہے تو زندگی کی بقا کے لیے رزق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بغیر کھائے پیے آدمی کہاں زندہ رہتا ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے روزی کی، رزق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ان شہیدوں کو جو کہ رب کے حکم سے رب کے پاس زندہ ہے کیا انہیں رزق ملتا ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، آتا ہوگا یا آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی عالم الغیب والشہادہ رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ یرزقون، ایسے زندہ ہے کہ رزق بھی پاتے ہیں، اور پھر رزق ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فریحین، سبحان اللہ، جب ان کو رب کے پاس سے رزق ملتا ہے تو وہ اظہار فرحت بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں زندگی جاوداں مل جاتی ہے۔ سچ کہا کسی نے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور پھر یہ تمنا بھی کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ، یعنی جو شہید جنت میں ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں تیری راہ میں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس لیے کہ جو لذت شہادت میں ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے، جنت والوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے اپنے مسکن کو کیسا پایا؟
تیرے کو جو یہاں ٹھکانہ ملا رہنے کے لیے، تو نے اس کو کیسے پایا؟ وہ عرض کرے گا کہ سب سے بہتر پایا۔ پھر رب کریم فرمائے گا کہ کچھ اور مانگو۔ رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کچھ اور مانگ، کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا کہ میں کیا مانگوں، کس چیز کی تمنا کروں؟ پھر وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے عرض کرے گا، بس اے پروردگار، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ تیری راہ میں 10 مرتبہ قتل کیا جائے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو لذت، جو مزہ راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے میں ہے، وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی وہ لطف اور مزہ نہیں ہے۔ استاد زمن نے فرمایا کہ شہید ناز کی تفریح زخموں سے نہ کیوں کر ہو، ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک قوم اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھی ہوئی آئے گی، جس پر خون بہہ رہا ہوگا، اور جنت کے دروازے پر آ کر بھیڑ کر دے گی۔ پوچھا جائے گا ان سے کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور رزق دیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سرکار سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک زخم لگے گا اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گی، جو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ اسے اس مہر کی وجہ سے اولین و آخرین پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ فلاں پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کی اور قتل کیے جانے والوں کی فضیلت آپ نے سنی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں چلنے کی کیا فضیلت ہے؟ چلنے کی فضیلت آدمی سن لے، سمجھ لے، جان لے تو اسی سے اندازہ لگائے جب چلنے والے کی یہ فضیلت ہے تو اس راہ میں قتل کیے جانے والے کی فضیلت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ اب شہید کو رب تبارک و تعالیٰ سے انعامات و اکرامات کیسے نوازے جاتے ہیں، کیسے عطا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 7 درجات ان کو نصیب ہوتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو 7 درجات ملیں گے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں اپنے مقام کو اپنی روح نکلنے سے پہلے دیکھ لے گا، اور روح کا نکلنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ پہلا درجہ۔ دوسرا یہ کہ جنت کی حوروں سے تعلق رکھنے والی اس کی بیوی اس کے سامنے آئے گی اور یہ کہے گی کہ اے اللہ کے دوست، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ
کی قسم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے گھر والوں کے پاس ہے. یہ 2 درجے. تیسرا درجہ یہ کہ جب ان کی جان نکلے گی تو اس کے جنت کے خادم اس کے پاس آئیں گے اور اس کو غسل دیں گے, اس کو کفن دیں گے اور اسے جنت کی خوشبو لگائیں گے. چوتھا درجہ یہ, چوتھی عطا یہ کہ کسی بھی مسلمان کی جان اتنی آسانی سے نہیں نکلتی جتنی کہ شہید کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پانچواں یہ کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی اسے زندہ کرے گا تو اس کے زخموں سے مشک کی خوشبو نکل رہی ہوگی اور قیامت کے دن شہید حضرات اپنی خوشبو سے پہچانے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ 5 درجے. چھٹا درجہ یہ کہ رحمان کریم کے عرش کے قریب, اللہ کے عرش کے قریب قدر و منزلت کے اعتبار سے شہداء سے زیادہ اور کوئی نہیں ہوگا. اور 7واں درجہ یہ کہ ہر جمعے کے دن اللہ تعالی کی زیارت کے لیے جائیں گے. ہر جمعے کے دن میرے آقا فرما رہے ہیں کہ شہداء ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے جائیں گے. اور یہ کہ جب وہ واپس آئیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی ہیں. کیا شرف ہے, کیا مقام ہے ان شہداء کرام کا. ہم اور آپ کیا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے. تھوڑا آگے آ جائیں. میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے. کبھی ہاتھ کٹتا ہے, کبھی اس کا پیر زخمی ہوتا ہے, کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل ہو جاتا ہے, خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے, کبھی گردن کٹ کر الگ ہو جاتی ہے اور شہید خون میں نہا کر زمین پر تشریف لے آتا ہے, جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سخت تکلیف و اذیت ہوتی ہے. شہید بوقت شہادت بظاہر تڑپتا ہوا نظر آتا ہے. لوگ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اسے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اسے ان زخموں کا پورا احساس تک نہیں ہوتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, مفہوم حدیث کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ شہید کو بوقت شہادت اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں مچھر وغیرہ کے کاٹنے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو تکلیف کی بات ہے, یہ تو تکلیف کی بات ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. باقی بوقت شہادت مومن جو لذتیں پاتا ہے ان لذتوں کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے. یہاں شہید سے کون سا شہید مراد ہے؟ تو یاد رکھیں, یہاں شہید سے وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ پیدا ہوتے ہی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں ہوں تو سب کو اپنے محبوب کے قدموں پر ان کی نام پر قربان کر دو. اسی کی ترجمانی حضور مفتی اعظم نے فرمائی. کیا فرماتے ہیں؟ مل کر پڑھیں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو وارا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. صرف نام پر, دیکھا نہیں کسی نے, لیکن آج بھی عاشق رسول عاشق صادق جو ہوگا
وہ نبی کے نام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا باعث افتخار ذریعہ نجات سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا۔ امام فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان نہیں بلغ العلا، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کٹ جائے، ایک ہاتھ پورا نکل جائے، سر گھر سے الگ ہو جائے اور تکلیف نہ ہو؟ جب بھی جسم کاٹا جائے گا درد اور تکلیف ضرور ہوگی۔ تو آئیے اس کا جواب قرآن پاک کی روشنی میں سنتے چلے، ایمان کو زندگی عطا کرے۔ سبحان اللہ، شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے حضرت سرکار سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کا بیان بارہا سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، اپنے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، مصر کی وہ عورتیں جن کی خوبصورتی کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا، ایسی ویسی نہیں، انہوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی اور ان کو کوئی تکلیف، قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ سامنے حسن یوسف جلوہ گر تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اس قدر محو ہو گئی تھی کہ ہاتھ کٹ گیا، خبر بھی نہیں ہوئی اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، بلکہ کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ آپ اب اندازہ لگائیں کہ جب یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہو اور ان کے حسن کو دیکھ کر انگلی کاٹ دی جائے، تکلیف نہ ہو، تو پھر اگر خالق یوسف یعنی اللہ رب العزت کا جلوہ جس کی نگاہوں کے سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ درد کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شہید کے جسم پر تلوار چلتی ہے تو یاد رکھیں، جب شہید کے جسم پر تلوار چلتی ہے تو اس وقت اسے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک بات اور سنتے چلے کہ وہ تو مصر کی عورتوں نے سرکار سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیں، اور یوسف علیہ السلام کو تو جو حسن ملا تھا وہ تو حسن مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ فرمایا میرے آقا نے کہ میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا آدھا ملا۔ پورے حسن کا کیا کمال، پورے حسن مصطفیٰ کا کیا جمال، سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹ کر رکھ لیتی۔ اللہ اکبر۔
میرے امام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. ارے حسن مصطفیٰ کا کمال جمال وہ تو ایک طرف، سبحان اللہ، نام مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں حسن یوسف بے قدیمی سیر میں انگشت زنا سر کٹاتے سر کٹاتے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف کے حسن پر تو بس انگلیاں کٹی تھیں، یوسف کے حسن پر تو بس انگلیاں کٹی تھیں. یاروے مصطفیٰ پر یاروے مصطفیٰ پر جانے لٹا رہے ہیں، یاروے مصطفیٰ پر جانے لٹا رہے ہیں. امام عالی مقام نے سب کو لٹا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. سامنے جلوہ کس کا تھا؟ جلوہ نانا جان محمد رسول اللہ کا تھا. یاروے مصطفیٰ پر جانے لٹا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی راہ خدا میں شہید نہیں ہو سکتا، مگر دل میں آرزو ضرور رکھنی چاہیے. دل میں آرزو شہادت کی ضرور رکھنی چاہیے. ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا طریقہ بتایا جس پر عمل کر کے شہید کا ثواب ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت سہل روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کے حصول کا سوال کرے، سچے دل سے جو شخص اللہ سے شہادت کے حصول کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام پر فائز فرما دے گا، اگرچہ اس شخص کا انتقال اس کے بستر پر ہو. لہذا جب بھی دعا کرے تو شہادت کے حصول کی دعا ضرور کرے. اور سرکار فاروق اعظم نے کیا دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے رسول اللہ کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. تو آپ بھی ہم سب دعا کریں ہر دعا کے وقت، یا اللہ ہمیں مدینے پاک میں شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مدینے پاک میں شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مدینے پاک میں شہادت کی موت نصیب فرما. الغرض نبی کے نام پر جان کی بازی لگانے والے، جام شہادت نوش فرمانے والے خوش نصیب افراد نہ صرف لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں بلکہ حقیقی طور سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. سبحان اللہ. امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اپنے نافیہ کلام میں، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا. یعنی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں مرنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی ہے کہ حضور کی مسیحائی سے ایک بار ایک مدت کے لیے حیات نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور حیات مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی حکومت دنیا کے اور دین کے سارے شہنشاہوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا شہنشاہ آپ کے در پاک کی خاک پر اپنی پیشانی رگڑنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور جانثاری کا جو ثبوت دیا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کی مقدس اور پاکیزہ جماعت نے اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ عشق صادق کا سلوک کرتے ہوئے اپنے قول و فعل سے یہی کہا اور یہی کیا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کتاب حیات کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار نظر آتی ہے۔ انہوں نے دنیا کی کسی بھی طاقت کی کبھی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، بڑی سی بڑی طاقت کو خاطر میں نہیں لائے، تحفظ ناموس رسالت کی خاطر صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا۔ اپنے آقا کی عظمت و محبت کو سب سے مقدم جان کر کبھی اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے نبی کے نام پر مٹنے میں ہی انہوں نے اپنی زندگی جانی، اپنی حیات جانی، اور اس شوق میں اپنا سر کٹا کر حیات جاویدانی پائی۔ اور انہی جانثار صحابہ کرام اور شہدائے اسلام کی قربانیوں کی بدولت آج مذہب اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی پوری توانائی کے ساتھ جگمگا رہا ہے، اور قربانی پیش کرنے والے شہیدان محبت بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، اور جو ان کا نام لیوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات سنیں، دل کے دروازے کھولیں اور سنیں، اور اس واقعے کو سن کر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم آقا کی محبت میں کس مقام پر ہیں۔ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ دونوں حضرات کے دل میں کس قدر جذبہ شہادت نظر آتا ہے۔ باپ اور بیٹے کو دونوں کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ غزوہ بدر کے لیے جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو ان کے والد نے کہا، یعنی حضرت خثیمہ نے اپنے بیٹے حضرت سعد سے کہا، بیٹا عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہم میں سے کسی ایک کا گھر میں ٹھہرنا ضروری ہے، تم یہ قربانی دو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں جانے دو۔ اب دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت سعد نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھا آپ نے فرمایا، آپ جائیں میں گھر کو سنبھالتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اپنے والد محترم کو حضرت سعد نے جواب دیا، وہ ان کے ایمان اور اللہ و رسول سے سچی محبت کی روشن دلیل ہے۔ حضرت سعد نے انکار کر دیا اور انکار فرماتے ہوئے کہا، والد محترم جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں یہ قربانی دے دیتا، لیکن مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ مجھے وہ اس سفر میں شہادت نصیب فرمائے گا۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سننے سے انکار کر دیا۔ پہلے بیٹے نے باپ کی سننے سے انکار کیا، اب اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کی سننے سے انکار کیا۔ بالآخر جب دونوں میں فیصلہ نہیں ہوا تو یہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی جائے، جس کا برے میں نام آ جائے وہ جا کر جنگ میں سرکار کے ساتھ شامل ہو جائے، جس کا بھی نام نکلے وہ جائے گا۔ قرآن اندازی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، حضرت سعد کا نام نکلا۔ قرآن اندازی میں صحابی رسول
حضرت خثیمہ کے شہزادے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا. آپ خوشی خوشی جنگ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور اسلام کی اس پہلی جنگ میں آپ کو شرکت کی سعادت بھی ملی اور شہادت سے بھی سرفراز ہوئے. سبحان اللہ. اب دیکھیے، اب حضرت سعد کے والد محترم جو قرعہ اندازی میں نام نہ آنے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ اپنے دل میں جذبہ قربانی اور شوق شہادت لیے ہوئے ہیں. احد کے روز اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا. خدا کی قسم مجھے حاضر ہونے کا بہت شوق تھا. میں نے اور میرے بیٹے نے قرعہ اندازی کی، یا رسول اللہ اس کا نام نکلا، اس لیے وہ شریک ہوا اور نعمت شہادت سے سرفراز بھی ہوا. اور یا رسول اللہ کل رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، اس کی حالت بہت عمدہ تھی. وہ جنت کے باغات اور نہروں میں سیر کر رہا تھا. اس نے مجھ سے کہا، الحق بنا ترافقنا فی الجنہ وقد وجدت ما وعدنی ربی حقا. ابا جان آ جاؤ، جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. ابا جان آ جاؤ، جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بہت بے چین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے اس کے پاس جاؤں. حضور آپ دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کے شرف سے مشرف فرمائے، شہادت عطا فرمائے اور جنت میں اپنے بیٹے کی معیت سے مجھے مالا مال فرمائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کے لیے دعا فرمائی. دعا کس کی تھی؟ امام الانبیاء کی تھی. دعا کس نے کی تھی؟ حبیب خدا نے کی تھی. مقام اجابت تک میرے آقا کی دعا کیسے نہیں پہنچتی؟ امام محمد رضا فرماتے ہیں، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، اجابت گلے سے لگایا، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کی دعا قبول ہوئی اور حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے، جام شہادت نوش فرمایا. ایک واقعہ اور ہے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہادت کی طلب لیے ہوئے میدان احد میں شریک ہوئے. آپ کے چار بیٹے تھے اور آپ کے چاروں بیٹے شیر کی طرح بہادر تھے. ہر جنگ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا کرتے. خود عمر یہ پیر سے معذور تھے. جب غزوہ احد کا موقع آیا تو انہوں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا. ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ معذور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، اس لیے آپ جہاد میں شرکت نہ کریں. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. بیٹوں نے تو منع کیا لیکن ان کو تو شرکت کرنی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ وہاں تو سامنے سرکار کا چہرے مقدس ہے، تو کون چاہے گا کہ سرکار کے نام پر اپنی جان قربان نہ کرے، اور قربان ہو اور آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بیٹوں نے منع کیا تو والد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی میرے آقا یا رسول اللہ، میرے بیٹے اس جہاد میں مجھے آپ کے ساتھ جانے سے روک رہے ہیں، میری تمنا یہ ہے یا رسول اللہ کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے لنگڑے پاؤں سے رونوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معذور قرار دیا ہے، جہاد میں شمولیت تم پر لازمی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا اگر تم مجھے روکو تو تمہیں کیا تکلیف ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی نعمت سے نواز دے۔ چنانچہ سرکار کی بارگاہ سے ان کو بھی اجازت مل گئی۔ جب وہ اس سفر جہاد پر روانہ ہونے لگے تو قبلہ روح ہو کر التجا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا نہیں کی کہ اللہ جہاد کو جا رہا ہوں صحیح سلامت واپس لوٹانا، یہ دعا نہیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، اے اللہ مجھے نامراد کر کے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاشق رسول کی دعا قبول فرمائی اور وہ اس جنگ میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس جنگ میں ان کے علاوہ ان کے فرزند حضرت خلاد، حضرت جابر کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شرف شہادت عطا ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے راہ حق میں سر کٹانے کی سعادت میرے والد کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جموح اکڑ کر میدان جنگ میں گھوم رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں خدا شاہد ہے کہ میں جنت کا مشتاق ہوں، خدا شاہد ہے کہ میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کا ایک بیٹا چلا آ رہا تھا، دونوں جنگ میں لڑتے رہے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ شہادت کے بعد شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کی لاش کو اونٹ پر لاد کر لے جانے کی کوشش کی کہ اپنے شہر میں لے جا کر ان کی تدفین کی جائے۔ اونٹ بیٹھ گیا، بہت کوشش کے بعد وہ کھڑا تو ہو گیا مگر پھر وہ احد کی طرف رو کر لیتا، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ لوگوں نے جا کر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیرت انگیز واقعہ بیان کیا تو میرے آقا نے حضرت عمر بن جموح کی بیوی سے دریافت کیا کہ گھر سے چلتے ہوئے عمر نے کچھ کہا تھا؟ تو حضرت عمر کی بیوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ خدایا مجھے پھر گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ یہ سن کر میرے آقا نے فرمایا تو پھر یہ اونٹ مدینے کی طرف ہرگز ہرگز نہیں جائے گا۔ کیا جذبہ ہے اور کیا شوق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب دیکھیے حضور کی محبت میں خود رفتہ یہ واقعہ سماعت کریں اور ایمان کو زندگی عطا کریں۔ سبحان اللہ، کیا صحابی تھے، کیا وہ مقدس جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے جہاد میں استعمال ہوئے گھوڑوں کی جو خاک تھی اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی رسول کی زندگی کی انوکھے پھل سماعت فرمائے، حضرت سیدنا ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی چھوٹے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، والد نے وراثت میں کوئی نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو ان کے دل میں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگی۔ دل ان کا اسلام اور صاحب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہونے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے، نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ پاک تشریف لائے تو اب حضرت سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا سے کہا کہ میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، اب مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا، والدہ نے چادر دی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول کی شمع روشن ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ان کی والدہ اپنے قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے، ارے اس کے پیچھے جاؤ، اس کو واپس لے کر آؤ۔ جب قوم کے لوگ اس کو پکڑ کر لے کر آئے واپس، آپ کی والدہ نے کہا یہ بہت شرم و حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لو گے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار دیے، برہنہ کر دیا، آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے، کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا، تم لوگ اس کے کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر کے ایک حصے میں بٹن لگائے جسے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا، اور ماں نے کہا تم چلے جاؤ چلے جاؤ۔ آپ سحر کے وقت مدینے پہنچے، سبحان اللہ، مدینے پاک پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کائنات کے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے، نگاہ نبوت، نظر رحمت سرکار مدینہ علیہ السلام کی حضرت سیدنا ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو فرمایا میرے آقا نے تم کون ہو؟ عرض کی میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں اور آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ، تمہارا نام عبداللہ ہے، تمہارا لقب اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے۔ ہمارے گھر کے قریب، میرے آقا فرما رہے ہیں ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ حضور کی بارگاہ میں رہنے لگے، میرے آقا نے تو سب کچھ عطا فرما دیا، نام بدل دیا، نام رکھ دیا اور ایسی جگہ عطا فرمائی، یعنی اپنا قرب عطا فرما دیا۔ امام محمد رضا نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو رجب کا مہینہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو
حضرت ذوالبجادین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی، یا رسول اللہ کرم فرمائے، دعا فرمائے، شہادت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا رحمت للعالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی۔ حضرت عبداللہ ببول کے درخت کی وہ چھال لائے تو میرے آقا نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا۔ میرے آقا نے ان کے بازو پر باندھ دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا، میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس کی خواہش نہیں کی، میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، جب تم جہاد کے لیے نکلو، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جب تم جہاد کے لیے نکلو، اگر بخار میں فوت ہو گئے، بخار میں تمہارا انتقال ہو گیا، جب بھی تم شہید ہو گئے، سبحان اللہ، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تب بھی تم شہید ہوگے، کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے۔ سبحان اللہ، غیب کی خبریں بھی دے رہے ہیں اور میرے آقا مقام شہادت بھی عطا فرماتے ہیں اسے۔ خدائے پاک کا کرم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا، وہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار چڑھا اور آپ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر انہیں وہ شرف ملا، سبحان اللہ، سرکار کی محبت کا فیض دیکھیے کہ میرے آقا کیسے نوازتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے ہری جنت، جہاں بانی عطا کر دے ہری جنت، ہبا کر دے نبی مختار، کل ہے جس کو جو چاہے دے نبی مختار، بخار میں انتقال ہوا لیکن شہید ہو گئے، مقام شہادت عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ شرف انہیں عطا ہوا جو بہت کم لوگوں کو یہ شرف ملا کہ حضرت سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا کہ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، ان کی قبر میں تشریف فرما ہے۔ ارے ہم جائے، سرکار کا جلوہ آ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور وہاں تو مالک جنت خود سراپا تشریف فرما ہے۔ یہ اعجاز انہیں کیسے ملا؟ تو کہنا پڑے گا کہ غلامی رسول کی بدولت ملا، عشق رسول کی بدولت ملا، اور رسول اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد
یہ مقام رب نے انہیں عطا فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جب چاہے جس کی دنیا بدل دے، جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے۔ اس واقعے کا اندازہ لگائیں کہ ایک پل میں کس کی دنیا کیسے بدل جاتی ہے۔ حضرت اسیرم عمرو بن ثابت یہ قبیلے انصار سے تھے، لیکن اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف ان کے قبیلے کے دوسرے لوگوں نے دامن اسلام میں پناہ لے لی، لیکن یہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ ایک روز جب یہ مدینہ پاک سے باہر تشریف لائے، یہ وہ دن تھا جب یہ باہر سے مدینہ پاک تشریف لائے، یہ وہ دن تھا جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ احد میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اسیرم عمرو بن ثابت جب مدینے آئے تو پوچھا کہ سعد بن معاذ کہاں ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ میدان احد میں۔ پھر پوچھا میرے بھتیجے کہاں ہیں؟ بتایا گیا میدان احد میں۔ اپنی قوم کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب میدان احد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام قبول کرنے کے لیے کشادہ فرمایا۔ جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے تعصب کی پٹیاں اتر گئیں اور انہوں نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنی تلوار کی نیزہ لی اور زرہ پہنی اور مکمل تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان احد پہنچ گئے۔ وہاں جہاں دوسرے مجاہدین کھڑے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے جب انہیں دیکھا تو کہا کہ تم یہاں کیوں آئے؟ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم یہاں ہمارے ساتھ قطعی ٹھہر نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا بھائیو تم مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور تمہاری طرح اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لہذا جب کفار سے جنگ ہوئی تو انہوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ ایک قبیلے کے چند لوگ میدان جنگ میں جب اپنے مقتولوں کی تلاش میں آئے تو انہوں نے اسیرم کو ایک مقام پر گرا ہوا پایا۔ وہ کہنے لگے بخدا یہ تو اسیرم ہے، یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ تو منکر اسلام تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ کیا تمہیں یہاں اپنی قوم کی غیرت لائی ہے یا پھر اسلام کی محبت میں آئے ہو؟ انہوں نے کہا محض اسلام کی محبت کی وجہ سے یہاں آیا ہوں اور میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ یہی جذبہ ایمانی مجھے اس میدان جنگ میں لایا ہے۔ میری زخموں کی یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، میں مر جاؤں تو میری ساری دولت میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، میرے آقا جس طرح چاہیں اسے خرچ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ تشریف لے آئے۔ انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ ان سے پوچھے، حضرت اسیرم سے پوچھے کہ کیا تم اپنی قوم کی غیرت کے جذبے سے یہاں آئے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی ناموس کے لیے غضبناک ہو کر آئے ہو؟ کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس کے لیے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ سبحان تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منافق وہابی مرتدین دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ جائے نا جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے یا رسول اللہ آپ کا تم پہ کروڑوں۔ میرے آقا نے فرمایا انہو من اہل الجنہ، سبحان اللہ، انہو من اہل الجنہ یعنی اسیرم اہل جنت سے ہے۔ ایک دن
اب یہاں سنیے، ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسے جنتی کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی پھر بھی وہ جنت میں ہے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی پھر بھی وہ جنت میں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی فرمائیے کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ اسیرم ہے۔ سبحان اللہ، عبادت و ریاضت کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پھر بھی ناموس رسالت پر، اپنے آقا کی ناموس پر، اپنے آقا کی محبت میں جان قربان کرنے کی وجہ سے رب نے ان کو جنت میں مقام عطا فرمایا۔ لہذا صرف نمازوں کو کامیابی کی ضمانت سمجھ لینا یہ کافی نہیں، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، روزے کے ساتھ ساتھ، حج کے ساتھ ساتھ اللہ و رسول کی محبت بھی دل میں ہو، ایمان کے نور سے دل روشن ہو، تب جا کر یہ نماز نماز ہے، تب جا کر روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے۔ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی دھن میں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی دھن میں عجیب لوگ ہیں جنت تلاش کرتے ہیں، اس کی دھن میں جنت تلاش کرتے ہیں۔ استاد زمن کیا فرماتے ہیں؟ ان کی تعظیم کرے گا نہ اگر وقت نماز، ان کی تعظیم کرے گا نہ اگر وقت نماز، ماری جائے گی تیری منہ پہ عبادت تیری۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کے ناموس پر سب کچھ قربان کرنے کا، اس جان کو قربان کرنے کا اللہ پاک ہمیں جذبہ عطا فرمائے، مدینۃ الرسول میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین کھڑے ہو جائیں، الصلاۃ والسلام باقیام۔ السلام یا حسین، 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 السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام
حسین کربلا تیری عظمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری عظمت پہ لاکھوں سلام کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری عظمت پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا اسمع السامعین یا مجیب الدعوات ہمیں اپنے کرم و فضل سے پروردگار امام عالی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک کی بھیک سے مالا مال فرما جو کچھ بیان کیا پروردگار کو جو غلطی اپنے کرم سے معاف فرما جو صحیح ہے پروردگار اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اور اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے پروردگار حضور سراج ملت علی رحمت و رضوان کے درجات کو بلند فرما تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات الی یوم القیامت کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب پر جو سن رہے ہیں پروردگار ان سب پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما فیضان حسینی سے مالا مال فرما ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر و مکر و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما زمینی آسمانی سمندری بلاؤں سے وباؤں سے تمام موذی امراض روحانی و جسمانی سے یا اللہ سید کائنات سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے اہل بیت کے وسیلے شہداء اسلام کے وسیلے صحابہ اولیاء کے وسیلے ہم سب کی حفاظت فرما جو بیمار ہے پروردگار ان سب کو شفا عطا فرما اسپتالوں میں گھروں میں جو بھی سنیوں میں بیمار ہے یا اللہ اہل بیت کے صدقے میں صحابہ کے صدقے میں ان سب کو شفا عطا فرما صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما جو یہاں پر موجود ہیں ان کے گھر والوں میں جو سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہے یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما جن کے والدین ایمان و سنت پر استقامت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی حسین پاک کے ذریعے خوب مغفرت فرما بے حساب مغفرت فرما جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمر میں ایمان و سنت پر استقامت کے ساتھ برکت عطا فرما ہمارے بچوں میں عشق رسول کا جذبہ عطا فرما یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں میں سب میں پروردگار نبی پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اپنا سب کچھ لٹانے کی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما وہابیوں سے رافضیوں سے نفرت ان سے دشمنی رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان کے ناپاک شر سے ہم سب کی حفاظت فرما گستاخان رسالت کو ہلاک و برباد فرما ان پر اپنا قہر شدید نازل فرما یا اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما مشرکین ظالمین کو نیست و نابود فرما اسلام کو مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما ہم سب کو پورا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہنے کی قائم رہ کر اس مسلک حقہ کی ترویج کی اشاعت کی اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سارا مجموعہ 3 مرتبہ کلمہ پاک پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت مقررہ پر 10 بجے آپ حضرات شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔